نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سب تعریف اور سب حمد اور سب بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں عشرہ ذوالحجہ عطا کیا۔ ہم اس عشرے کا استقبال اللہ کی بڑائی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کاموں کے لیے سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے میں پہلے سے زیادہ بہترین اور افضل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عشرے کی خاص عبادت تکبیرات کا پڑھنا ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ ہمارا صرف زبان کا ایک کلمہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا یقین اور پورا اعتماد ہونا چاہیے اس بات پر کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس پر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے جب ہمارے دل میں کسی بھی چیز کا کوئی خوف آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ امن اسی کے پاس ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں بھی جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم انسانوں میں سے کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، جو ہم سے زیادہ قوت رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کی طرف لک فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان تمام انسانوں سے بھی بڑا ہے، ہمارے گمان سے بھی بڑا ہے۔ اسی طرح جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے دل میں کوئی حاجت ہوتی ہے، تو بھی ہم کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہماری حاجت پوری کر سکے، جو ہم سے زیادہ کسی چیز کا مالک ہو، جو ہمارے پاس نہیں وہ ہمیں دے سکے۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی انسان ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، اللہ ان سب سے بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہتر طور پر پرووائڈ کر سکتا ہے۔ جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرنا چاہیں، بھروسہ کرنا چاہیں، تو یاد رکھیں سب سے بڑی ہستی تو اللہ ہی ہے، اللہ اکبر ہے۔ اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں، اسی سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی مدد دینے کے قابل ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح جب ہم واقعی اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے دل سے اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ہمارے دل سے لوگوں کی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے آگے پھر واقعی سر جھکا دیتے ہیں۔ پھر سجدہ کرنے میں ایک لذت ہوتی ہے، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی چیز پریشان کرے، جب بھی کوئی چیز خوف زدہ کرے، جب بھی کوئی چیز زندگی میں ناگوار معلوم ہو، تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ جب دل غم سے بھر آئے، جب آنکھوں میں آنسو بھر آئیں، اور جب آنکھیں کسی ایسی ہستی کو تلاش کرنے لگیں جو آپ کی دل جوئی کر سکے،
جو آپ کا غم دور کر سکے، جو آپ کی پریشانی کو دور کر سکے، تو اللہ ہی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انسان آپ کو ٹھکرا دیں، جب لوگ آپ کا اعتماد توڑ دیں، جب لوگ آپ سے بے رخی کریں، جب لوگ آپ سے بے وفائی برتیں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہی آپ کو حقیقی معنوں میں سہارا دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب زندگی میں کسی کام میں رکاوٹ آ جائے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسانوں کی طرف نہیں دیکھیں، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے۔ وہ بند دروازے کھول سکتا ہے، وہ ساری رکاوٹیں دور کر سکتا ہے، وہ آپ کی ساری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، وہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکتا ہے۔ ہم ہی کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی کہ جو اپنی ضروریات کے لیے کسی کا محتاج ہو، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ ہماری ضرورتیں جیسی بھی ہوں، ہمارا رب ہم سے بیزار نہیں ہوتا۔ جب ہم انسانوں سے کچھ مانگتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری یا تیسری دفعہ اپنی حاجت ان کے سامنے رکھتے ہیں تو تنگ آ جاتے ہیں۔ جب کوئی اپنا مسئلہ بار بار ہمیں سنائے تو ہم بور ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی ایسی کمزوری کا شکار نہیں۔ وہ نہ بیزار ہوتا ہے، نہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ تم صبح بھی یہی دعا مانگ رہے تھے، اب دوپہر کو بھی یہی مانگ رہے ہو، اور شام کو بھی یہی مانگ رہے ہو، اور رات کو بھی یہی مانگتے ہو، بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے ہو۔ اگر ہمارا اپنا بچہ بھی ایک بات بار بار کرے تو ہم اسے چپ کرا دیتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، تم ایک ہی رٹ لگائے چلے جا رہے ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ریجیکٹ نہیں کرتے۔ وہ بار بار ہم اسے پکاریں تو وہ بار بار ہماری سنتے ہیں، اور وہ محبت کے ساتھ سنتے ہیں، اور وہ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کبھی ہماری ضرورت پوری کر کے احسان بھی نہیں جتاتے کہ میں نے پہلے بھی تمہاری دعا قبول کی تھی، تمہاری ضرورت پوری کی تھی، اب تم پھر آ گئے ہو اور تم روز ہی آ جاتے ہو۔ نہیں، بلکہ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب ہم اس سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا مانگنے پر، ہمارے سوال کرنے پر، ہمارے اس کے آگے ہاتھ پھیلانے پر وہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت بخشتا ہے۔ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہیں کرتا۔ تو ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس احساس کے ساتھ کہ واقعی اللہ بڑا ہے، سب کچھ وہی کر سکتا ہے اور تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ لا الہ الا ہو۔ اور یہ بات صرف زبان کی حد تک نہیں، صرف سوچ کی حد تک نہیں، بلکہ ہمارے یقین میں ہونی چاہیے، ہمارے ایمان میں ہونی چاہیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دنوں میں تکبیرات کا ورد کرتے رہیں، کیونکہ ان دنوں کی سب سے بہترین عبادت اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر میں سب سے بہترین ذکر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ صرف یہ کہ خود، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس پر لگائیں، بچوں کو بھی یاد دہانی کرائیں، اور کسی وقت اس بات کو نہ بھولیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ ساری تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہ علم دیا، جس نے ہمیں اپنی طرف آنے کا راستہ سجھایا، جس نے ہمیں بہترین کاموں کی سمجھ دی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے ان بہترین دنوں میں کون سے کام بہترین ہیں، کیونکہ افضل دنوں میں افضل کام کرنے چاہیے اور افضل کاموں کا علم بھی ہونا چاہیے۔ خیر اور نیکی کی طرف بڑھنے کی دعوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیک کام کر کے، بہترین کام کر کے، ان بہترین دنوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا ہے۔ یہ کام کیوں کرنے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے، ہمارا رب ہمیں اس بہترین ابدی ٹھکانے میں جگہ دے، ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، ہمیں تقوی عطا کرے۔ خیر کے کاموں میں
آگے بڑھتے رہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ایک دوسرے سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی جنت کا عطا کرنا ایمان لانے کے نتیجے میں یہ اللہ کا فضل ہے۔ جس کو یہ توفیق دے وہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں ہم نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنی ہے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، سبقت لے جانی ہے۔ سباق عربی زبان میں دوڑ کو کہتے ہیں، ریس لگانی ہے، یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سورۃ فاطر میں ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی اپنے حق میں خود کوتاہی کرتا ہے، گناہ کر کے، قصور کر کے، اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، درمیانی چال چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے، کیا ہم نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں؟ اور جب کوئی ریس لگتی ہے تو اس میں ہر پارٹیسپینٹ کا یہی شوق ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکلے، وہ نمبر 1 پہ ہو۔ تو اسی طرح ہمیں نیکیوں میں بھی دوسروں سے آگے نکلنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا وہ نہیں کر رہا ہم کیا کریں، نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے بہتر کون کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے آگے نکل جائیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اور جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، والسابقون السابقون، جو سبقت لے جاتے ہیں، وہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو آگے جانے والے ہیں، وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں۔ والسابقون السابقون، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ ایسے کوزے اور ٹونٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ ان کے لیے وہاں سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے۔ یعنی دنیا میں اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے جب انہوں نے اپنی ان خواہشات کو چھوڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کئی گنا زیادہ جنت میں وہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراہم کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے۔ یعنی جب کسی نیک کام کا پتہ چلتا تو پھر سستی نہیں کرتے تھے، بس وہ کر لیتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی سب کچھ کر کے بھی عاجزی، ہمبلنس، کہ گویا کچھ کیا نہیں۔ کیونکہ جب تک انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے حق ادا نہیں کیا،
بہت کمی کوتاہی ہے، تو پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز اس کو آگے بڑھاتی، اور جو سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ کر لیا تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام اجر کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے ہیں، باقی عبادات جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس مال ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم کرو گے تو تم آگے نکل جانے والوں کو پالو گے اور پیچھے رہ جانے والے تم تک نہ پہنچ سکیں گے؟ ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ تو صحابہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہم سے زیادہ نیکیاں کون کرتا ہے، وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے، اور ہم ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وسائل نہیں تو ہم اور کیا چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم بھی آگے بڑھ جائیں۔ تو ان کا شوق جنت تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی محبت تھی، وہ اللہ کی محبت میں دوڑتے تھے نیکیوں کے کاموں میں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے کاموں کا سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں یہ ہیں، سلام پھیلانا، اچھی بات کرنا، یعنی جب کسی سے بات کرو تو اچھے سے کرو اور ہر ایک کو سلام کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فضیلت والے کاموں کی طرف خود بھی رغبت دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی خبر نہ دوں، جو عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے؟ وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی کاٹو۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی فضول باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو ان 10 دنوں میں بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ کا ذکر اور خاص طور پر تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ وہ افضل ترین ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو، اللہ کی پاکی بیان ہو، اللہ کی تعریف بیان ہو، اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ کی توحید بیان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت میں زیادہ اجر کمانے کے کاموں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک دن وہ کلمات سکھائے کہ جب آپ صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی دن چڑھے آپ واپس تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تمہارے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار ادا کیے، اگر آج تمہارے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے، یعنی جو ذکر تم صبح سے کر رہی ہو یہاں بیٹھ کے، اگر اس سارے وقت کے اندر کی جانے والی عبادت کو ان کلمات کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو فجر کے بعد جو ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں ان میں ان کلمات کو شامل رکھیں اور کبھی نہ بھولیں۔ تو یاد رکھیے کہ نیکی کے کام تو بہت سے ہیں، لیکن یہ علم ہونا کہ کون سا کام کس سے زیادہ بہتر ہے اور کون سا کام کس وقت کرنا زیادہ بہتر ہے اور کس حال میں کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ علم ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی سے درجات کا فرق پڑ جائے گا، یعنی آخرت کے درجات اسی سے ہی اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ تو جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، اور اسے خوش فہمی ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے عمل کو باقیوں کے عمل سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ صحیح علم اگر انسان کے پاس ہو تو 3 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے جس سے انسان کے اعمال کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 زمان، نمبر 2 مکان، اور نمبر 3 کرنے والے کی اپنی کیفیت اور حالت۔ یعنی اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ فضیلت والی ہے، اگر آپ زیادہ نوافل پڑھتے ہیں
یعنی کیفیت زیادہ، یعنی کہ تعداد زیادہ، تو آبویسلی جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح مکان کہ کون سی جگہ پر آپ نے نماز پڑھی۔ اپنے ملک میں پڑھتے ہیں 4 رکعت تو اس کا اجر اور ہے، حرم پاک میں پڑھتے ہیں جا کر تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو مکان بدلنے سے اجر بدل گیا، اور مقام بدلنے سے، زبان بدلنے سے بھی۔ اسی طرح تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت افضل ہے، اگر وہی نوافل آپ دن میں پڑھتے ہیں اتنے ہی، یا وہی تلاوت اور وہی، تو اس کا وہ اجر نہیں جو رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا ہے۔ رات کے کسی حصے میں بھی آپ قیام کر سکتے ہیں، لیکن پھر آخری حصے میں سحری کے وقت زیادہ افضل ہے۔ استغفار آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن سحری کے وقت جب آپ کرتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تو اس کی اپنی ہی بات ہے۔ تو زمان اور مکان دونوں سے فرق پڑتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ کے اپنے دل کی حالت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، وہ کام کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کے وسائل کیا ہیں، آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، آپ کے پاس کسی چیز کی کوانٹٹی کتنی ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص $1,000,000 کا مالک ہے تو اس میں سے اگر وہ 100 دے دیتا ہے، $100 صدقہ کرتا ہے، تو اس کا اجر اتنا نہیں جتنا $1,000 کے مالک کا اس میں سے $100 نکالنے کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس کے پاس کم ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، لیکن اس نے جو اماؤنٹ خرچ کی وہ اس کی جو ریشو ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے۔ اسی طرح اگر ایک شخص دل کے پوری نیت اور جذبات کے ساتھ کوئی چیز کوئی خرچ کرتا ہے اس کا ثواب اور ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔